نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، حج کا بیان جاری ہے اور گزشتہ سبق میں حج کے مہینوں کے بارے میں ہم نے پڑھا اور احرام کی پابندیوں کے بارے میں پڑھا۔ ارشاد فرمایا کہ حج کے معلوم اور مقررہ مہینے ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ جو آدمی نیت کر کے احرام باندھ لے، بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، شہوت کا کام نہ کرے، گناہوں سے بچے اور جھگڑا نہ کرے حج میں، اور جو حج کے لیے یا عمرے کے لیے جائے تو گھر سے خرچہ لے کر جائے تاکہ وہاں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ آج کے سبق میں چند مسائل اور حج اور عمرے سے متعلق ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی حج کے لیے گیا یا عمرے کے لیے گیا، اگر یہاں سے کوئی چیز لے جائے جو وہاں بیچ دے، یا وہاں سے کوئی چیز لے آئے جو واپس یہاں بیچ دے، تو اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ صرف یہ ہے کہ نیت کاروبار کی نہ ہو، نیت حج کی ہو یا عمرے کی ہو، ساتھ ضمناً گنجائش ہو، جاتے ہوئے کوئی چیز لے جائے وہاں بیچ دے، وہاں سے کوئی چیز لا کے یہاں بیچ دے، اس کی ممانعت کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس بات پہ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں، اور جی فلاں آدمی وہ کیڑا حج کرنے گیا جی، فلاں چیز لے کر آیا، ادھر بیچ دی، ادھر سے لے۔ بھائی اللہ تعالیٰ خود اجازت دیتے ہیں کہ اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ واضح طور پہ الفاظ ہیں، آپ دیکھیے، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے۔ یہ رزق جو ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اگر تم آتے جاتے اللہ کا فضل تلاش کرو، کوئی ممانعت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی کو ہم دیکھیں کہ وہاں سے کوئی چیز لے آیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یا یہاں سے کوئی چیز لے کر وہاں اس نے بیچ دی ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صرف یہ ہے کہ نیت پہ اعمال کا دار و مدار ہے۔ ہاں اگر وہ نیت ہی یہ لے کر گیا ہے کہ یار کاروبار ہوگا، تو پھر تو ظاہر ہے یہ نیت تو درست نہیں ہے، کیونکہ کاروبار کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے، وہاں تو حج یا عمرے کے لیے جانا چاہیے۔ ساتھ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ 9 ذوالحجہ کو حاجی ہوتے ہیں عرفات میں، جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یوم حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے۔ پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو وہاں سے واپس آتے ہیں مزدلفہ۔ زمانے جہالت میں
مزدلفہ میں جب رات کو لوگ اکٹھے ہوتے تھے تو وہاں ایک محفل سجتی تھی، اور اس محفل میں شعر و شاعری اور اپنے بڑوں کے کارنامے بیان ہوتے تھے۔ میرا دادا یہ کرتا تھا اور میرا دادا وہ کرتا تھا۔ دوسرے نے کہا چھوڑا گل کر ساڑھے دادے دی، ساڑھا دادا تو بڑی بلائی، وہ یہ کرتا تھا اور وہ کرتا تھا۔ ایک مقابلہ بازی ہوتی اشعار میں، جیسے ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے، بڑا مشہور، دو بندے بحث کر رہے تھے، کہا میرے دادا، اس کی تو گل ہی نہ کرو، میرے دادے کے پاس اتنے زیادہ گھوڑے ہوتے تھے نا کہ جس کھرلی میں چارہ ڈالتے تھے نا وہ اتنی لمبی تھی، مشرق سے لے کر مغرب تک ہوتی تھی، اس میں گھوڑے چڑھتے رہتے تھے۔ دوسرے نے کہا چھوڑ تیرے دادے دی گل کر میرے دادے دی، میرے دادے کو اتنا لمبا بانس ہوتا تھا نا کہ اگر بارش نہ ہو تو پھر وہ بادلوں کو چکے لگاتا تھا۔ اس نے کہا اتنا لمبا بانس یار وہ رکھتا کدھر تھا؟ وہ زکا وہ تیرے دادے کی کھرلی کے اندر رکھتا تھا، وہ اتنی لمبی کھرلی جو وہاں موجود تھی۔ اس ایسی کہانی شعر و شاعری میں اکثر ایسے ہوتا ہے، اشعار آپ سنیں نا، کسی کا مبالغہ کریں گے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات لے جائیں گے، حالانکہ ایسا ہوتا بھی نہیں، ممکن بھی نہیں، لیکن یہ شعر و شاعری میں اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا نا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ سورہ شعراء میں ہے، شاعروں کو دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح وادیوں میں بھٹکاتے ہیں، ادھر کی ادھر مارتے ہیں اور ادھر کی ادھر مارتے ہیں، بات کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ جیسے ایک شاعر کہتا ہے جب میں رویا فراق یار میں تو ندیاں بہہ گئی، اتنا رویا بھائی جناب کہ دریا بہہ گئے۔ اس قسم کے مبالغہ آرائیاں، حد سے زیادہ بڑھنا اور اپنے بڑوں کی تعریفوں میں وہ باتیں کرنا کہ جو ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ محفل سجتی تھی وہاں پہ مزدلفہ میں، مشعر الحرام میں۔ اگلی حکم یہ ہے کہ اللہ نے اس سے روکا کہ وہاں جاتے ہو تو اپنے بڑوں کے کارنامے نہ سنایا کرو، وہاں صرف اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو۔ حج کا مقصد ہی اللہ کی کبریائی بیان کرنا، عمرے کا مقصد ہی اللہ کو یاد کرنا۔ یہ تو واضح پیغام ہے کہ کتنے عمدہ عمدہ لباس ہیں، ہر بندے کا، ہر علاقے کا الگ الگ لباس ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کا لمبا لمبا لباس، کسی کا چھوٹا چھوٹا لباس، کسی کا ڈیزائن والے، کسی کے کیسے، کسی کے کیسے، سارے لباس اتار کر وہ دو چادریں جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا لباس تھا۔ آدم علیہ السلام کا لباس کیا تھا؟ دو چادریں انسلی، یہ سلانا تو بعد میں شروع ہوا، دو چادریں، سب کا وہی لباس، اس کے علاوہ اور کوئی لباس نہیں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم سب بیٹے آدم علیہ السلام کے ہیں، اور سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ لبیک اللہم لبیک، بیٹے آدم کے ہیں اور بندے اللہ کے ہیں بس، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے کہ جناب میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، یہ کوئی پہچان نہیں ہے۔ زبان پر ایک ترانہ اللہ کی کبریائی کا اور ایک جیسا لباس جو ہمارے بابا آدم علیہ السلام کا تھا، بس یہی ہماری پہچان ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی پہچان نہیں ہے۔ اور میں وہاں اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کے بندو، تم وہاں جا کر بھی احرام میں بھی اپنے بڑوں کے قصے چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، عرفات کے میدان سے لوٹو، یعنی 9 کی تاریخ کو شام کے وقت جب عرفات سے لوٹ کر آؤ، مزدلفہ میں آؤ، مشعر الحرام میں آؤ، تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ کا ذکر کرو مشعر الحرام میں، یعنی مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں آؤ، مشعر الحرام میں آؤ تو وہاں کس کا ذکر کرو جی؟ اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور ذکر کرو اللہ کا، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اگلی بات بھئی ذکر تو اللہ کا کرنا ہے، تو ذکر کا اپنا کوئی نیا طریقہ نہیں نکال لینا، یہ بھی نئی مصیبت ہے نا۔ بعض لوگوں نے عجیب عجیب جتھے بنائے ہیں اور ذکر کے بھی بڑے عجیب طریقے ہیں۔
آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے تو دیکھا ہے کہ بعض لوگ ناک میں ذکر کر رہے ہیں، شوں 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 شوں، یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے بندو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طرح کرو، منہ دانت پورا کر لو نا، پھر ناک نال باتیں شروع کرو۔ وہ زکام بہ رہا ہے جناب، اوپر سے جناب وہ ٹیشو اٹھائے ہوئی ہیں، وہ بھی صاف کیے جا رہے ہو، شوں 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 شوں، یہ کیا ہو رہا ہے نا؟ یہ ذکر جی، یہ ناک سے جناب اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی پہلے منہ سے تو کر لو۔ تو وہ طریقہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا هَدَاكُمْ، وہ طریقہ اختیار کرو جیسے اللہ نے ہدایت دی ہے، جیسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کوئی نیا اپنے طور پہ طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ دو کام، ایک اپنے بڑوں کے قصوں کی بجائے کس کو یاد کرنا ہے جی؟ اللہ کی کبریائی، اور اللہ کی کبریائی کا طریقہ بھی وہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھایا ہے، اس طریقے پہ اللہ کو یاد کرنا ہے، کوئی نیا توت کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً تم اس سے پہلے پھٹکے ہوئوں میں سے تھے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت نہ دیتا تو کون جا سکتا تھا حج کے لیے، کون جا سکتا ہے عمرے کے لیے؟ لوگ پتہ نہیں کدھر کدھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پھر اللہ نے اپنے کعبے میں آنے کی توفیق دی ہے، پھر اللہ نے احرام باندھنے کی توفیق دی ہے، اللہ نے ایمان دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا ہے۔ اتنے بڑے اللہ نے احسان کیے ہیں، آج تم یہاں آ کر بھی اللہ کے حکم کو چھوڑو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑو، تو پھر تم تو اسی طرح بھٹکے ہوئے ہو جیسے پہلے بھٹکے ہوئے تھے۔ فرمایا بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے رائے راست پہ لایا ہے، تو اب اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے اگلی آیت میں اہل مکہ خصوصاً قریش، ان کی غلطی کی نشاندہی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حج تو وہ کرتے تھے، اس میں غلطیاں بہت کرتے تھے، تو ان غلطیوں کی نشاندہی فرمائی گئی۔ تو قریش جو تھے ان کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ عرفات نہیں جاتے تھے حج کے دنوں میں۔ حج کے دنوں میں عرفات جانا یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور وہ یہ کہتے تھے بھائی عرفات وہ جائیں جو باہر سے آئے ہیں، ہم تو کعبے کے پڑوسی ہیں، ہمیں عرفات جانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا تو بڑا مقام ہے، اس لیے ہمیں عرفات جانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا تم بھی جایا کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں باقی لوگ، الناس باقی لوگ۔ تم منا سے واپس ہو جاتے ہو، او بھائی آگے جاؤ عرفات جاؤ، پھر وہاں سے لوٹ کر کے آؤ جہاں سے باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ اپنے لیے نیا قانون نہ بناؤ، اپنے لیے نیا امتیاز نہ رکھو، جو قانون اللہ نے نازل کیا اس کی پابندی کرنا سب پہ لازم ہے، چاہے کوئی مکے کا رہنے والا ہو اور چاہے کوئی پاکستان کا رہنے والا ہو یا دنیا کے کسی کونے کا رہنے والا ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے۔ لباس ایک ہے، تلبیہ ایک ہے، تو حج کے طریقے بھی ایک ہیں سب کے لیے، نئے نئے طریقے مت اپناؤ۔ واستغفر اللہ، اور کیا کرو اللہ سے استغفار۔ ایک تو قریش سے اگر بات ہو تو خاص اس کام پہ استغفار کرو جو اس سے پہلے تم عرفات نہیں جاتے تھے، اس پر توبہ کرو، یہ تمہاری غلطی ہے اور حج کو ناقص کر دینے والا عمل ہے، اس پر اللہ سے معافی مانگو۔ دوسرا استغفار عام حاجی کے لیے، جو بھی جائے وہاں پہ، وہاں ایک تو اللہ کی کبریائی بیان کرے اور دوسرا اپنے لیے استغفار کرے۔ یہی دو کام بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور اپنی کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگنا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کعبہ کی چوکھٹ پہ اپنی جبین رگڑ رہے اور رو رو کر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، تاجر سامان لے کر آتے ہیں اور اپنے سامان کے بدلے میں پیسے مانگتے ہیں، بھائی میں نے تجھے یہ سامان دیا، مجھے اس کے بدلے میں پیسے دے۔ اور عبادت گزار عبادت لاتے ہیں اور ان کے بدلے میں جنت مانگتے ہیں، یا اللہ ہم نے فلاں فلاں عمل کیا، ہمیں جنت دے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یا اللہ میں تاجر بھی نہیں کہ کوئی سامان لے کر آیا ہوں اور اس کا بدلہ تجھ سے مانگوں، یا اللہ میں عبادت گزار بھی نہیں کہ عبادت کے بڑے بنڈل لے کر آیا ہوں اور اس کے بدلے میں تجھ سے جنت مانگوں، میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں،
تیری چوکھٹ پہ زمین رکھ کے اتنا کہتا ہوں میرے گناہ معاف کر کے مجھے اپنے بندوں میں شامل کر لے۔ کیا عاجزی تھی اس دعا کے اندر، اور کیا انکساری تھی اللہ کے سامنے۔ تو وہاں کعبہ میں بندہ جائے، وہاں انکساری کے ساتھ، وہاں عاجزی کے ساتھ پیش آئے اور کہے یا اللہ میں کیا ہوں، میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ سادہ لباس پہن کے فقیر بن کے تیرے در پیش نہیں آیا ہوں کہ بس تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید تو لانی۔ اے اللہ صرف اس لیے آیا ہوں کہ تو بس مجھ سے راضی ہو جا، اور تو کہہ دے کہ ہاں واقعی تو میرا بندہ ہے۔ اگر تو نے مجھے اپنا بندہ اور غلام مان لیا تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ واستغفر اللہ، وہاں جا کے کیا کرنے؟ استغفار کرنے، اپنے گناہوں پہ رونا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے اور میں بھی پیچھے پیچھے نبی پاک کے چل کے طواف کر رہا تھا۔ 7 چکر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے ہوئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی چوکھٹ کے ساتھ پکڑ کے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب آنسو بہائے، اور عمر کہتے ہیں میں بھی آنسو بہاتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں رویا جاتا ہے، جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہ رونے کی جگہ ہے، یہ رب کے سامنے آنسو بہانے کا مقام ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کے نبی آنسو بہا رہے ہیں، جو معصوم ہیں، جو جہاں امت کے جلیل القدر امتی صحابہ اکرام خلفائے راشدین سبحان اللہ، جہاں وہ آنسو بہا رہے ہیں، جہاں اولیاء اللہ آنسو بہا رہے ہیں، جہاں بڑے بڑے محدثین بڑے بڑے مفسرین آنسو بہا رہے ہیں، میں اور آپ وہاں جائیں اور آنسو بہائے بغیر واپس آ جائیں، استغفار کیے بغیر آ جائیں تو کیا فائدہ ہوا؟ فرمایا واستغفر اللہ، جو یہاں پہ آئے استغفار کرے، جو یہاں پہ آئے آنسو بہائے، جو یہاں پہ آئے رب کے سامنے روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، بس مقصد ہی وہاں جانے کا یہ ہے کہ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے۔ جس اللہ نے اپنے گھر بلایا وہ معاف بھی کرے گا، جس اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ بلایا وہ بخشش بھی عطا فرمائے گا، لیکن کوئی آنسو بہانے والا تو ہو، کوئی رونے والا تو دل سے ہو، کوئی بارگاہ الہی میں صحیح سجدہ ریز ہونے والا تو ہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے در پہ ہم سب کو حاضری بھی نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹ کر کے آؤ عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں، وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِ، اور یقیناً تم اس سے پہلے لَمِنَ الضَّالِّينَ، پٹکے ہوں میں سے تھے، ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر لوٹو، من حیث افاض الناس، جہاں سے باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔